بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، گھروں میں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں وارڈ نمبر 1 اہلیان رحمت کلونی، بلال کلونی، اہلیان شورکوٹ کینٹ، آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس جلسے کی آواز پہ لبیک کہا اور یہ پنڈال ایسا بھر دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کی تالیوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ منیر سندیلہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارکباد ہو، وارڈ نمبر 1 نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی تو یہ ابتدا ہے، انتہا کیا ہوگی؟ ابھی تو آج اس الیکشن کا آغاز کیا ہے، آج پہلا جلسہ کیا ہے، آج پہلی جلسے کی بنیاد رکھی ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں، آج بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں، آج واقعی جو توقع تھی اس سے زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا ہے۔ منیر سندیلہ صاحب، آپ خوش قسمت انسان ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ شورکوٹ کے لوگ محبتیں دینے والے ہیں، محبتیں بانٹنے والے ہیں۔ یہ واقعی یہ جو آپ کا منشور، جب آپ کا بینر میں نے پڑھا ہے سب سے پہلے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا شیوا ہے جلاتے ہیں اندھیروں میں چراغ، ماشاءاللہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کا پہلا بیان، آپ کا پہلا شعر آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ اندھیروں میں چراغ جلائیں گے۔ اس کا اگلا فکرہ کہ ان کی سازش، بہت دفعہ کرو جی، مٹی پاؤ، کسی کو سازش کرنے دیں گے تب کی بات ہے نا، کسی کو چراغ بجھانے کی جرت کرنے دیں گے تب کی بات ہے نا، کسی کو ان چراغوں کے پاس آنے دیں گے، بھٹکنے دیں گے تب کی بات ہے نا، ورنہ انہی شعلوں کی طرح تباہ ہو جائیں گے، انہی چراغوں میں جل جائیں گے اور روشنیاں بانٹیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کا جوش دیکھ کے شاید جوش میں آ گیا، ورنہ میں اب جوشیلی تقریریں کرنا چھوڑ چکا تھا، میں اپنے باتیں کہنے آیا تھا، میں پتہ نہیں آپ کا جوش ولولہ دیکھ کے پھر جوش میں آ گیا۔ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، معذرت کے ساتھ 2-4 باتیں دل کی کروں گا۔ سب سے پہلے میں بے حد مشکور ہوں ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ، ہمارے مہربان لیڈر جناب حاجی عبدالحق صاحب، جناب حاجی یاسین صاحب، جن کی سرپرستی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور متفقہ طور پہ چودھری بلال صاحب، عثمان اکرم صاحب اور تمام باقی بہت سے دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وارڈ نمبر 1 میں منیر احمد سندیلہ صاحب کی سپورٹ کریں گے۔ یہ تمام دوست، اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بلا کر سٹیج پہ بیٹھ کے ان کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ منیر سندیلہ صاحب نہ صرف ووٹ بلکہ سپورٹ دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہار جیت مقدر اللہ پاک کے ہاتھوں میں ہے، انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ اس کے بعد یہ ابھی ہمارے کمپیر نے بھی بات کی، باہر سے بھی باتیں کی، یہ باہر والا، یہ اندر والا، یہ جب بندے کے پاس کوئی بات نہیں ملتی۔ ماں سندیلہ صاحب کے بارے میں باہر لیڈر ہے جس کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، ان کے پاس اس الفاظ سے علاوہ اور بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی الفاظ نہیں ملے، جب کوئی بات نہیں ملی، جب دیکھا کہ یہ وہ درخت ہے جو جھکتا جاتا ہے، اس کو پھل اتنے زیادہ لگتا جاتا ہے، یہ جھکنے والا آدمی ہے، یہ غریب امیر میں فرق کرنے والا نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ملن ساز ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ سوچا کوئی جھوٹ اس کا ملے گا، وہ نہ ملا، سوچا کوئی قبضہ اس کا ملے گا، وہ نہ ملا، سوچا کسی کے ساتھ فراڈ اس کا ملے گا، وہ نہ ملا، سوچا کسی کے ساتھ ہیرا پھیری مل جائے گی، وہ نہ ملا، ڈھونڈا، لوگوں نے سوچا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، سب کچھ جب نہ ملا تو آگے لے دے گے، ایک ہی فکرہ رہ گیا کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ مجھے بھی منیر سندیلہ صاحب اس بات پہ اعتراض ہے، ہم پی ایف بیس رفیقی کے قریب رہتے ہیں، ہماری ایجنسیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ باہر کا بندہ یہاں نہ آئے،
ہم نے بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کرنا ہے. کیا آپ کے پاس انڈونیشیا کی نیشنلٹی تو نہیں, افریقہ سے تو نہیں ہے؟ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کا ووٹ بنایا ہے تو یقیناً پاکستان کے آئی ڈی کارڈ پہ بنایا ہوگا. اگر پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے, اس کا جمپل پاکستان کا ہے, تو پھر یہ ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارے اندر سے ہے. یہاں تو لوگ, اللہ معاف کرے, میں یہاں پیدا ہوا, نرسری سے میرے استاد بھی بیچ میں بیٹھے ہوں گے, میرے کلاس فیلو بھی بیچ میں بیٹھے ہوں گے, میرے محترم استاد یہاں پہ موجود ہیں ابھی بھی, جن کے سامنے میں پڑھتا رہا ہوں ایف ایس سی کی, یہاں اسی گلیوں محلوں میں جاتا رہا ہوں. جب کنٹونمنٹ بورڈ میں مجھے نامزد کیا گیا تو چند لوگ مجھے بھی کہتے تھے باہر سے آیا ہوں. میں نے کہا پتہ کر لیں شاید جموں کشمیر سے میرا تعلق ہو. تو یہ بات جب کچھ نہیں ملتی تو ایک ہی رہ جاتی ہے. مار منیر سنبیلا صاحب ایسے انسان ہیں, آج میں ان کے لیے تقریر تو کر رہا ہوں, لیکن کبھی کبھی اندر سے مجھے بھی جیلسی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. وہ پتہ کیوں, کویسچن پوچھے کیوں ہوتی ہے. مجھے ابھی ظفر صاحب نے کہا کہ مسکراتا رہتا ہے, اسمائلنگ فیس ہے. لوگ مجھے بہت کہتے تھے کہ جی ہر ٹائم مسکرانے والا لڑکا ہے, ہر ٹائم خوش سے ملنے والا ہے. آج کل جب میرے سامنے آگے کہتے ہیں کہ مار منیر سنبیلا صاحب جیسا خوش دل, خوش مزاج, ہنسمکھ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جتنا بھی ساتھ دے دوں اندر سے جیلسی تو ہوتی ہے نا. بہرحال مجھے خوشی ہے, یہ جیلسی مذاق کی حد تک کہ میرا بھائی ہے. مجھے خوشی ہے کہ شور کوٹ میں کوئی ایسا بندہ آیا ہے جس کے بارے میں کم از کم لوگ یہ تو کہیں گے کہ ہر ٹائم حاضر ہے. جب اس کا ڈور نوک کریں گے, جب اس کے دروازے کی بیل بجائیں گے تو باہر نکل کے پوچھے گا بھائی میں حاضر, کیا حکم ہے, بھائی میں حاضر. ان کا جو فکرہ بڑا مشہور ہے, بھائی آئی لو یو. یہ واقعی پیار کرتا ہے, یہ واقعی پیار بانٹنے آیا ہے, یہ آسانیاں بانٹنے آیا ہے, یہ محبتیں بانٹنے آیا ہے. اس کی تازہ مثال ہے آپ کے سامنے, صرف باتوں کی حد تک نہیں. یہ بلال بھائی سامنے بیٹھے ہیں, شکیل بھائی سامنے بیٹھے ہیں, ملک شہزاد صاحب سامنے بیٹھے ہیں. اگر اس کے محفل میں نہیں ہے تو عمل کھوڑا صاحب نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں یاد کرتا ہوں. وہ آصف ندیم بھائی ہیں, انہوں نے مل کے 4-5 دوست اکٹھے ہو کے گئے. آپ سب کو پتا ہے, یہ تو میں دہرا رہا ہوں, کہتے ہیں کسی کی برائی سامنے نہ پیش کرو, کسی کی اچھائی ضرور پیش کرو, تاکہ ہمیں بھی وہ تلقین ملے, ہم بھی وہ کام کر سکیں. ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہم نیکیوں میں آگے ہیں, لیکن ایک بندہ باہر سے آگے نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جائے تو ہم کیوں نہ اس کو اپنا نمائندہ چنیں, ہم کیوں نہ اس کو اپنا لیڈر بنائیں. بہت شکریہ. تو میرے چند دوست یہ گئے ان کے پاس کہ ہمیں بلڈ بینک کی ضرورت ہے. اس شور کوٹ میں, ہاسپٹلوں میں ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے بزرگ جب داخل ہوتے ہیں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. میرے سامنے ایک لڑکا کھڑا ہے, اس کے نوجوان, اس کے 2 بیٹے جن کو تھیلیسیمیا, ہر ہفتے میں 2 بلڈ بیگ لگتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ اب سامنے آئے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں بلڈ بینک کی ضرورت ہے. کون تھا وہ نیک بندہ, کون تھا وہ؟ کشمیر سے آیا ہوا تھا, وہ آسٹریلیا کا تھا, وہ افریقہ کا تھا, نہیں, وہ اسی شور کوٹ کینٹ کا مار منیر احمد سنبیلا تھا, جس نے کہا تھا کتنے کا ہے, بس آپ نے کسی سے نہیں مانگنے, ساری فیلڈ میری طرف سے. آج منہا لیب وہ بلڈ بینک چل رہا ہے. یہ ایک نہیں مثال دے رہا میں. 1.5 لاکھ مانگنے گئے تھے, 7 لاکھ کا فریزر آیا, انہوں نے 7 لاکھ کا فریزر خود بلال بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ تو بندہ نیکیوں میں 70 لاکھ بھی بانٹ دے تو خوشی سے کہتا ہے کہ آئی لو یو, کہ آپ نے مجھ سے نیکی کا کام لے لیا. اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے میں نے. رفیقی شہید ہاسپٹل میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈائلسس کی مشینیں کم پڑ گئی ہیں تو کہتا ہے بھائی میرے لائق حکم. اگر کہتے ہیں ہم نے پیچھے بلڈنگ بڑھانی ہے, کہتا ہے بھائی میرے لائق کوئی حکم. اگر کہتے ہیں غریبوں کے لیے دوائیاں فری دینے کے لیے حصہ چاہیے, کہتا ہے بھائی میرے لیے کوئی حکم. لیکن کبھی نہیں اس نے کہا, یقین کریں میں گواہ ہوں, اس نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ بینر پہ میرا نام لکھیں, کبھی آج تک نہیں کہا کہ میری ویڈیو بنا کے چلائیں سوشل میڈیا پہ, کبھی فیس بک پہ پیج پہ نہیں کہا کہ میں نے رفیقی شہید ہاسپٹل میں یہ کر دیا. آج تک میرا خیال بلڈ بینک میں کبھی آپ کا نام نہیں دیا. جو بندہ یہاں پہ آ کے آپ کے لیے, مجھے بتائیں اس میں کون سی سیاست تھی, اس میں کیا اس کا لالچ تھا؟ صرف ایک ہی لالچ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جب اب اس کا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے تو وہ ثابت کرتا ہے, میرا مالک مجھ سے راضی ہوتا ہے, میرے بندوں سے راضی ہوتا ہے,
تو وہ اس کے بندوں کو اس پہ پیار دیتا ہے, تو وہ اس کے بندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تمہارے درمیان میرا ایک بندہ آیا ہے, اس کا ساتھ دو. تو آج آپ سب نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے, اللہ نے آج آپ کو بھیج دیا ہے. اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ مٹکے پہ مورے لگا کے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پہلے جلسے میں ہم وعدہ کر کے آئے تھے, آخری دن تک نبھا کے جائیں گے. جی رہ گئی بات کہ ہمارے مد مقابل کون ہیں, وہ بھی ہمارے شور کوٹ کے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں. ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی, ہمارے والدین نے ہماری تربیت نہیں ایسی کی. میرے اساتذہ ابھی بھی 3 ٹیچر مجھے ملے ہیں, وہ میرے بیچ میں بیٹھے ہیں. میری جرت کے ان کی تربیت کے اپوزٹ میں چلا جاؤں, مخالفت میں چلا جاؤں. انہوں نے ہماری تربیت ایسی نہیں کی کہ ہم ان کو بتائیں کہ وہ کیا ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں, ادھر ہی رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے, جو کچھ کرنا ہے, وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے. اس لیے وہ ان کا شیوا ہے, وہ کیا کرتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا منشور کیا ہے. حاجی عبدالحق صاحب سے ہم نے یہ مشاورت کی, پوچھا کہ آپ کا بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے, کنٹونمنٹ بورڈ میں ہمیں کیسا نمائندہ چاہیے جو ہماری بات کو کیسے پہنچائے. کیا ایسا چاہیے جو کمانڈر صاحب کے سامنے ڈٹ جائے, لڑ پڑے, جو سی او صاحب کے سامنے آکڑ جائے؟ انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں. ہمیں سمجھدار بندہ چاہیے جو آپ کی بات بھی پہنچائے اور اپنے افسر کو قائل بھی کرے اور پیار سے منائے بھی, کیونکہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, سچی بات مان لینی چاہیے. اگر ہم الیکشن سٹنٹ یہ کرتا چاہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم شور کوٹ کو الٹا اور پلٹا کر دیں گے, کینٹ بورڈ کو ایسے کر دیں گے, پاسبل نہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ایک دانشور, سمجھدار, عقل مند بندہ چاہیے. اس کے بعد ہمارے عبداللہ صاحب نے آپ کو بتایا, ان کا ذاتی تجربہ تھا کہ ہمارے پاس واقعی فنڈز ایسے نہیں ہیں کہ ہم صبح جو ہے یہاں پہ ماربل گلیوں میں لگا دیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, اس کا حل ہے, اس کا حل یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ تک اپروچ کی جا سکتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ تک اپروچ کی جا سکتی ہے. وہ کیسا بندہ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس سورس ہوں, جس کے پاس اللہ نے زبان دی ہو, جس کو دوسروں کو قائل کرنا آتا ہو, جس کے پاس وسائل ہوں, جو دوسرے اپنے دوستوں کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکے. اور مجھے اپنے وارڈ نمبر 1 میں سوائے منیر احمد سنڈیلا کے دوسرا کوئی نظر نہیں آیا. انشاءاللہ مٹکے پہ ہی لگائیں گے. یہ سارے دوست مٹکے پہ مورے لگانے کے لیے آئے ہیں. منیر احمد سنڈیلا صاحب کے بارے میں نے جتنا بتایا, جتنا میں نے اس کو پرکھا, جتنا میں نے جانا, وہی کر سکتا ہوں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, آخر ان 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. کسر ختم نہیں ہوئی, کسر ختم نہیں ہوئی. 2 آنکھیں تھیں, دیکھنے والا تھا, کتنا دیکھا جا سکتا تھا. لیکن ان کی محبت ہے, اور مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مار منیر سنڈیلا صاحب جیسے آج ہیں ویسے ہی الیکشن کے بعد رہیں گے. جیسی محبتیں, اور کیونکہ یہ الیکشن سے اس لیے آج ایسے ہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑنے کا سوچا نہیں تھا. یہ الیکشن کا پلان لے کے شور کوٹ میں نہیں آئے تھے, کبھی بھی نہیں. کبھی پاسبل ہے کہ ایک بندہ دوسرے شہر میں جائے اور یہ سوچ لے کہ میں نے وہاں جا کے الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کاروبار کرنے کے لیے ہر بندہ جاتا ہے. حاجی یاسین صاحب نے ملتان میں بزنس شروع کیا ہے, بلال بھائی نے سرگودا میں ٹھیکیداری شروع کی ہے, عثمان نے کہیں اور شروع کیا ہوگا, آپ نے کہیں اور شروع کیا. ہر بندہ بزنس کے لیے دوسرے شہروں میں جاتا ہے, لیکن اس کا مقصد الیکشن نہیں ہوتا. بزنس کے لیے آئے, ان کی محبتیں, ان کی کاوشیں, ان کا پیار دیکھ کر ہم جیسے, آپ جیسے دوستوں نے, جس دن آخری ڈیٹ تھی, لاہور گئے ہوئے تھے, میرے دوست سامنے بیٹھے ہیں, گواہ ہیں, انہوں نے رات کو 11 بجے کہا کہ بھائی صاحب واپس آئیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, مجھے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کو نہیں, وارڈ نمبر 1 کو آپ کی ضرورت ہے.
क्यों? क्योंकि आप जैसा बंदा हमें चाहिए, हमें जरूरत है आप जैसे बंदे की। मुझे पता है आप लोग समझ रहे होंगे स्टेज पे चढ़ के हटदा ही नहीं, लंबी ही शुरू हो गया, लेकिन जब बंदा दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर रहा होवे ना तो फिर निकलदियां जांदियां। तकरीरें वो होती है जो लिख के लाई जाए, जो सोच समझ के की जाए, जो बड़े बड़े लीडर करते हैं। मैं तो ना लीडर हूँ, ना इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना अच्छा स्पीकर हूँ, मैं तो जो दिल की बातें वो कर रहा हूँ। तो मार मनीर अहमद संदीला साहब को यहाँ के लोगों की मोहब्बत खींच के लाई इस फील्ड में, और ऐसे लाई है कि अभी ये इलेक्शन हुआ नहीं, आज मेरे दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया इंशाल्लाह अगला एमपीए भी यही है अपना। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर शोरकोट सिटी से चलता है एमपीए यहाँ तक आता है तो टेल पे पहुंच जाता है, क्यों ना इस दफा टेल से शुरू करके इख्तिताम उधर कर दिया जाए। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतें, आपका साथ रहेगा। बाकी मैं जितने तय हूँ, जितने जोगा हूँ, छोटा सा एक अदना सा बंदा, अल्लाह पाक ने जितनी हिम्मत ताकत दी है, मार मनीर अहमद संदीला साहब के बाद मैं हाजिर हूँ, हर तरह हाजिर हूँ, हर तरह हाजिर रहूंगा, पहले भी था, आइंदा भी रहूंगा। अगर किसी को ये डाउट हो, मेरे सामने एक भाई है, आज उसने मुझे कहा था कि अगर संदीला साहब बाद में लाहौर चले गए तो फिर, मैंने कहा भाई मैं देखते ही है, कितने नहीं जानता। अभी वो भाई आंखों पे हाथ रख के हंस रहा है, आज ही दोपहर की बात है। मेरा प्रॉमिस है मैं इधर ही हूँ जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है। उसने अगला क्वेश्चन भी मेरे पे कर दिया कि भाई तू इंग्लैंड चले जाना। मैंने कहा 2 महीने की माफी सिर्फ गर्मियों के लिए, उसके अलावा 10 महीने इधर ही हूँ। और संदीला साहब से कह के जाया करूंगा ये 2 महीने कितने नहीं जाना, थोड़ा रब दा वास्ते। मैं वही कहने लगा था कि यहाँ पे एक मार मनीर संदीला साहब नहीं, ये जितने लोग यहाँ से करके वो एंड तक बैठे हैं, ये सारे ही मोहब्बतें करने वाले, शोरकोट की बेहतरी चाहने वाले लोग हैं। आज हम वादा करेंगे कि ये मनीर अहमद संदीला के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अपने आप के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, अपने आने वाली नस्लों के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। ये जो एक आम फिक्रा मेरे फरीक कल दूसरी जगह, मैंने किसी जगह थोड़ी सी सोशल मीडिया पे चली कि हम मुनाफिकत की सियासत को दफन कर देंगे। ओ भाई तुसी आप ही तक कर दे रहे हो, क्यों दफन कर चले हो? दफन नहीं किसी को करना, जिंदा लोगों का मुकाबला करते होंगे ने। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਓ। ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, सिर्फ आखिरी बात, इस तरह मुकाबला करना है सेम। मैं आपको अपने बचपन की, मेरे ये छोटे भाई छोटे बच्चे बैठे हैं, इनकी तरह जैसे ये मुकाबला करते थे, जैसे हम बचपन में करते थे। कैसे कि घर से निकले, बैट उठाया, साथ वाले का डोर नॉक किया, पूछा मासी असलम का रही है, आजा क्रिकेट खेलने चलिए, आजा फुटबॉल खेलने चलिए। चलते थे ना, वहाँ जाएंगे, ग्राउंड में मैदान सजेगा, टीमें बनेंगी, वहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी मैच होगा, जीतेंगे हारेंगे, जीतने वाले नारे भी लगाएंगे, खुशी होगी। एंड पे क्या होगा, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं आ चलिए घर में। ऐसे ही है जो हमारा हमसाया भी दूसरी टीम में होता है, वापसी इकट्ठे ही आते हैं। कभी कभी हारने वाला जीतने वालों को रोटी भी खिलाता था, कभी कभी प्यार बांटते भी आते थे, और आते हुए कहते थे तू बड़ी शाट मारी हो उस टाइम, मैं तेनू बाउंसर मारना सी पर छड़ दिता। ठीक है, हमने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इस आखिरी बात, इस मोहब्बत, इस प्यार का मतलब हरगिज़ कोई कमजोरी ना ले। ये ऐलानिया कहता हूं कि इस मोहब्बत का मतलब कमजोरी ना ले, कोई ललकारे ना, कोई ये ना कहे कि हम इसको इस गली में नहीं आने देंगे, कोई ये ना कहे कि पोलिंग वाले दिन देख लेंगे। अल्लाह के बाद कोई बंदा नहीं जो हमें डराए, उस मालिक का डर है, उस मालिक का खौफ है। उसके बाद कोई बंदा ये ललकारे ना कि इस गली में ना आए, पोलिंग वाले दिन ना आए। इंशाअल्लाह ताला इन दोस्तों की मोहब्बतों से हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पोलिंग स्टेशन पे मटका ही मटका सजेगा, मटके में मोहरें लगेंगी और मटका ही कामयाब होगा। आप सबकी तालियां संदीला साहब को पेश की मुबारकबाद। आप